پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کیا ہوتی ہے؟ یہ 4 سنتیں ظہر کی جو آپ پڑھتے ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ 2 سنتیں جو آپ پڑھتے ہیں وہ ساری ہی مؤکدہ ہوتی، جمعہ وغیرہ کے علاوہ۔ اور اسی طرح 4 سنتیں آپ عصر کی جو پہلے پڑھتے ہیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، تاکیدی نہیں ہوتی، لازم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی غیر مؤکدہ ہیں۔ تو آپ فرض پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اشراق چاش پڑھتے ہیں۔ ہر قسم کی نماز جنازہ یہاں مراد نہیں ہے، ہر قسم کی نماز کی ہر رکعت میں علاوہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں میں، عصر کی پچھلی 2، مغرب کی پچھلی 1، عشاء کی پچھلی 2، یہ 4 نمازیں ہیں۔ 4 میں سے 3 نمازوں کی 2 رکعتوں میں، اور مغرب کی 1 تیسری رکعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا یہ باقاعدہ ایک واجب الگ ہے۔ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ اب آپ کی 2 واجبات ہیں قراءت کے حوالے سے۔ قراءت کے حوالے سے آپ کے جو 2 واجبات بنے وہ بنے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں کچھ تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی رہ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 2 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کا معنی اس کی کوئی آیت بھی باقی نہ رہے۔ سورہ فاتحہ کی کوئی بھی آیت آپ نے اگر چھوڑ دی غلطی سے تو اب اس کے احکام وہی ہوں گے جو بیان کیے گئے، اور جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ پوری مکمل سورہ فاتحہ ساری آیتیں آپ کو پڑھنی ہے۔ ایک آیت بھی اگر آپ نے چھوڑ دی تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ واجب ہوا۔ قراءت کے اعتبار سے کتنے واجبات کا یہاں بیان ہے؟ 2 چیزوں کا۔ ہم آپ کو تفصیل بیان کر چکے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہاں نماز جنازہ مراد نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کی اگر ایک آیت بھی چھوڑ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، جبکہ غلطی سے چھوڑی ہو۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لی تو قراءت کے 2 واجبات میں سے ایک واجب سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا پڑھنا یہ ادا ہوا، دوسرا واجب ابھی باقی ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز لکھ لیجئے۔ ایک سورت، سورہ فلق پڑھ لی، سورہ ناس پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ کوثر پڑھ لی۔ ایک سورت جب آپ ایک سورت مکمل پڑھ لی، یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، 3 چھوٹی آیات
یہ تین چیزیں، اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے پڑھ لی تو واجب ادا ہو جائے گا۔ دو چیزیں کیا واجب ہوئی؟ سورہ فاتحہ ہر آیت پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کی ہر آیت پڑھنا واجب ہے۔ نمبر دو، تین چیزوں میں سے ایک چیز کا پڑھنا واجب ہے، یا تو پوری سورت پڑھیں آپ، یا آپ ایک ایسی آیت پڑھیں جو چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو، یا آپ چھوٹی تین آیتیں پڑھیں۔ جب آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی تو اب ایسی صورت میں آپ کا قراءت کے دونوں واجبات ادا ہوئے۔ اس میں مزید کچھ اور واجبات ہیں۔ سورت کتنی پڑھنی ہے اس کے اعتبار سے دو واجبات کا یہ بیان ہے۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ الحمد کے بعد سورت پڑھی، اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 15 بہار شریعت۔ یوں ہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ یعنی یہ جو لکھا ہے کہ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، تو الحمد شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، اور الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، یہاں یہ نہیں لکھا گیا۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر پڑھ کر ان میں جو سنتیں اور مستحبات ہیں، یہ دونوں چیزیں سنتوں سے ہیں کہ یہ پڑھے تو ان دو سنتوں کو ادا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسا کہ بہار شریعت میں یہ بھی ہے کہ سورت سے پیشتر دوبارہ الحمد پڑھی یا سورت ملانا بھول گیا یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا یا الحمد کے بعد ایک یا دو چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا تو ان میں سجدہ سہو ہے۔ جو ہم سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمد دوبارہ الحمد پڑھی، یعنی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اب دوبارہ اس سے سورت ملا دی، تب بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ باقی واجبات کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم کل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ۔ انشاءاللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین و ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری یہ سب شرعاً منع ہے۔ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نماز عصر کا انتظار کروں گا۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد موقع ہوا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ صلو علی الحبیب۔ آج 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے۔ عشر مغفرت آخری سلام بھر رہا ہے اور قلیل گھڑیاں رہ گئی ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ
اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ چینل کو اس رمضان میں 6 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مدنی چینل ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک اسلامی ایسا چینل ہے کہ جو ہم جیسے لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے اسلام کے بارے میں کافی معلومات مہیا کرتا ہے۔ الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ہمارے اس دور کے ولی ہیں، جو ماشاءاللہ جو ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ اسلام کی صحیح راہ دکھانے میں ماشاءاللہ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس دور میں جیسے کہتے ہیں کہ ولی کیسا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ولی ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد ٹی وی میں میری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ میں نے اپنی آنکھوں میں اپنے سامنے دیکھ سکوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق ملتان شریف نال ہے، نام میرا عبد الجبار ہے۔ میرا سوال یہ ہے بھئی میں ایک دفعہ لاہور گیا، اتنا جیب کترے نے بس دے وچ جیب صاف کر کے دیا، جیڑے لے جیب صاف کر کے دیا میں جیب ہاتھ مرے نا تے 1 روپیہ کہنا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے یہ صورت نال اساں کیا کہیں کو منگ سکتے ہیں کہ کوئی نہ؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کو نہیں ہے وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے، اگر پہننے کو نہیں تو پہننے کا سوال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسکین ہے۔ واقعی جیب کترے تو پوری جیب خالی کر لیتے ہیں اور آدمی ادھر ادھر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے رمضان شریف کی برکت سے، کہ توبہ کریں اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں اور رزق حلال حاصل کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ایسی صورت میں جب جیب کٹ گیا، اب کسی دوسرے شہر گیا تو کوئی نہ کوئی وہاں عام طور پہ جاننے والا ہوتا ہے آدمی کا، تو اس سے رابطہ کرے، اس سے ادھار لے، کیونکہ یہ سوال کرنا جو ہے نا اس میں بہرحال عزت نہیں ہے۔ ادھار لے اور اس نیت سے لے کے واپس لوٹا دوں گا۔ ہمارے ساتھ ایک بار اس طرح ہوا تھا، ہمارا قافلہ جو تھا وہ پنجاب وغیرہ کے دورے پر پہلے ایک ہی قافلہ ہوتا تھا تو جاتے تھے۔ باب الاسلام سندھ سے باب المدینہ سے نکلتے تھے اور پھر باب الاسلام میں بعض جگہ اجتماعات کرتے تھے، پھر پنجاب، پھر خیبر پختونخوا، اس وقت اس کا نام سرحد تھا، تو یوں اجتماعات ہوتے تھے۔ ایک بار ہم مرکز الاولیاء کے کینٹ پر اترے رات کے وقت، اسی دوران سفر میں، اور مرکز الاولیاء میں تو اجتماع ہو چکا تھا، اب آگے جا رہے تھے کہیں، کینٹ پر اترے اب، اور اتفاق یہ ہوا کہ ٹرین چل پڑی۔ اور میرے اس وقت یوں تو قافلہ تھا لیکن جو ایک صاحب ایک ساتھ ساتھ تھے تو وہ بھی دوڑ کے چڑھ گئے اور میں چڑھ نہیں سکا، اب ٹرین چل پڑی۔ تو اتنے میں وہ بیچارے اس سیڑھیوں سے ٹرین کے اوپر پہنچ گئے تھے، گرے پلیٹ فارم پر گر پڑے وہ، لیکن الحمدللہ کوئی نمایاں چوٹ نہیں آئی ان کو۔ انہوں نے بولا کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے زور سے سر پہ مارا، خیر میں نے مسکرا کر کہا کہ اب مجھے اکیلے چھوڑ کر آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے نا، ایک تو ساتھ ہو میرے، خیر ورنہ واقعی میں اکیلا ہو جاتا تو پریشان ہو جاتا۔ تو اب ٹکٹ ہمارا جو تھا وہ کسی اور عیسائی بھائی کے پاس رہ گیا،
اب ہاتھ خالی، جیب میں پیسے نہیں، آدھی رات کا وقت. خیر وہ ہم نے جا کر وہ دفتر جو ہوتا ہے ان کا ٹکٹ والوں کا، ان سے بات کیا ہمارا ٹکٹ ادھر ہے اور یہ ہم آزمائش میں آ گئے ہیں. تو کم از کم ہم لاہور شہر میں ہی پہنچ جائیں کوئی سی صورت ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ ٹرین میں. ویسے ہی خیر ہم جو تو جہاں بیان ہوا تھا اسی مسجد میں پہنچے. تو ان دنوں کوئی ہتھوڑا گروپ کی شہرت تھی. ہتھوڑا مار کے وہ قتل کر دیتے تھے لوگوں کو. یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا. تو کینٹ میں بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جب ہم جیسے کہ کسی کو پوچھا کہ بھائی وہ لاہور کس طرف ہے شہر، تو وہ ایک دم بھاگنے لگا. تو اس وقت میرے ساتھ مجھے نہیں پتا، میرے ساتھی نے بتایا کہ یہ ہتھوڑا گروپ مشہور ہوا ہے. تو یہ شاید بیچارہ، تو میں نے آواز دی بھائی ہم ہتھوڑا گروپ والے نہیں ہیں، ہم تو مسافر ہیں. تو اور زور سے وہ بھاگا اور یوں یوں اشارہ کیا کہ شہر اس طرف ہے، اور نکل گیا وہ. خیر تو ہم پھر مسجد پہنچے اور مسجد میں بھی اب وہ جو تو ہم داخل ہو گئے، دروازے تو بند تھے اور امام صاحب کا حجرہ جو تھا اس کو بجایا. اب وہ اندر خادم یا مؤذن صاحب تھے. تو میں نے کہا، میں نے اپنا نام بتایا. اب اس نے بولا وہ تو چلا گیا ہے. میں خود ہوں. نہیں وہ بیان کر کے چلا گیا ہے. دروازہ اس نے کھولا نہیں خوف کے مارے. تو میں نے کہا مجھے امام صاحب سے ملنا ہے اور ایسی پریشانی ہے. لیکن اس نے اعتماد نہیں کیا، ہم پر دروازہ نہیں کھولا اور اندر سے جواب دے دیا کہ وہ فجر کی نماز میں آئیں گے امام صاحب. خیر ہم وہاں رات پڑے رہے. پھر فجر کی نماز میں امام صاحب آئے تو میں نے ان سے بات کی. اور اس وقت ٹکٹ اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے، 100 روپے ادھار لیے کہ مجھے 100 روپے آپ اگر ادھار دے دیں تو آپ کی مہربانی، تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں. تو خیر انہوں نے مجھے 100 روپے ادھارے دیے. پھر الحمدللہ میں نے جا کر بعد میں پیمنٹ کر دیے کسی اور موقع پر، ادھاری اتار دی قرضہ. شروع کے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ایک انداز، ایک حکایت. تو اس طرح میں وہ جیب جن کا کٹ گیا وہ کہ ممکن ہو تو آدمی سوال نہ کرے بلکہ ادھار لے لے اس نیت سے کہ واپس لوٹا دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیب کٹ گئی ہے. یہ یہاں اعتکاف میں اس طرح کے ملیں گے شاید آپ کو، جیب کٹ گئی ہے اور یا بولیں گے میرا موبائل چوری ہو گیا، میرا بیگ چوری ہو گیا، میں فلاں شہر سے آیا ہوں، اب میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو وہ آپ کو بولے گا میں ملتان سے آیا ہوں، اس کو بولے گا سردار آباد سے آیا ہوں، کسی کو بولے گا میں سکھر سے آیا ہوں، جیسی پارٹی. کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے کہ میں پشاور سے آیا ہوں، تو بڑا ٹکٹ ہوگا نا دور والا. تو یوں یہ ترکیبیں بنانے والے آتے ہیں. بعض اوقات غیر ملکی بھی، مجھے خود تجربہ ہے، غیر ملکی بھی آتے ہیں. اب ان کو بولو شناختی کارڈ دکھاؤ تو بولے شناختی کارڈ بھی بیگ میں ساتھ چوری میں چلا گیا. اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مطلب تو یہ ظاہر گناہ گار ہیں جو ایسا کرتے ہیں. آپ بھی ہوشیار رہنا کہ اس طرح مطلب ٹھگ ہوتے ہیں. وہ آپ کو لگے گا صحیح امامہ باندھا ہوگا، داڑھی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات داڑھی بھی ہوگی، مدنی حلیہ بھی ہوگا، سب مانگا ہوا. داڑھی رکھ لیتے، امامہ اس سے مانگ لیا، چادر اس سے مانگ لی، تو اس طرح مدنی حلیہ بن گیا ان کا اور آدمی فوراً اعتماد کر لے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ محتاط رہیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی وہ جس طرح آپ فرما علی رہے ہیں، محمد۔ اس طرح جامعہ مدینہ کے طالب علم تھے، وہ یہیں سے بائک سے جانے لگے، بتا رہے ہیں سفید چادر بھی تھی، امامہ بھی تھا، اس طرح وہ کہتے مجھے یہاں تک ذرا چھوڑ دو، اور جو ہی بائک روانہ ہوئی تو وہ جیب میں کچھ محسوس ہوا ہلتا ہوا، اب انہوں نے تھوڑا توجہ کی تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیا، اب تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے ایک دم ہاتھ مارا جیب پہ، تو جو پیچھے بیٹھے تھے ان کا ہاتھ اس کی جیب میں تھا، اسلامی بھائی کی، تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم شرم کرو، کس طرح کا حلیہ بنا کر تم کس طرح کا کام کر رہے ہو، حکمت عملی سے اسے کسی طرح سے اتارا اور پھر وہ اپنی جان چھڑا کر گئے، اس طرح بھی ہوتا ہے باپا۔ یہ سب ممکن ہے، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہمارے اسلامی بھائی، ان سے مطلب موبائل چھینا اور امامہ بھی چھین لیا، اور پھر اسی طرح فیضان مدینہ تو روانہ ہوا، ایک کیس یہ ہوا تھا چند سال پہلے، وہ یہی انداز آتا ہے کہ اب امامہ باندھ گئی ہے، فیضان مدینہ میں جا کے کوئی لوٹ مار کرے شاید۔ پاپا یہ رہنمائی فرما دیں کہ اگر ایسا کوئی مل جائے، اب وہ تھوڑا سوچکا بھی پڑ رہا ہو کہ لگتا تھوڑا یہ کہ وہ سچا لگ رہا ہے، اب وہ تو اب کچا ہی کرنا کیا ہوگا چاہیے؟ جو چلا گیا، ورنہ فائر بھی کر دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ توبہ، یعنی کہ اتنے یہ ظالم ہوتے ہیں، اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ابھی رمضان شریف ہی کی بات ہے کہ سائیں بھائی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کے بچوں کی امی بیچاری باہر نکلی تو دن دہاڑے وہ ان کا پرس چھینا، پرس چھین کر چند قدم آگے جا کر انہوں نے وہ اندر چیک کیا، تو حالانکہ 100 روپے اور کوئی ریزگاری تھی اس پرس میں، ان کو سمجھ نہیں آئی کچھ کہ اندر کچھ نہیں ہے، تو یہ پرس انہوں نے پھینک دیا۔ وہ بیچاری اس کو اٹھانے پہنچی پرس کو، یہ واپس اسکوٹر پہ تھے، گھوم کے آئے اور زور سے اس کو دھکا دیا، اور بیچاری کو بہت یعنی کہ چوٹیں آئیں اور ذہنی ٹینشن الگ، اس طرح کے کچھ نہیں ملا، ناک کٹی تو اس کا انتقام یوں لیا کہ اس کو بیچاری کو وہ گرا کے پھر بھاگ گئے۔ حالانکہ یہ بالکل گناہ بے لذت، اس میں کچھ ان کو حاصل بھی تو نہیں ہوا نا، خواہ ایک روزے دار خاتون روزہ دار ہوگی، اسلامی بھائی ہمارے مطلب اسلامی بھائی ہیں، ہمارے یہاں تو روزوں کا الحمدللہ زور ہے، تو اس طرح بھی کرتے یہ، خدا جانے اتنی بددعائیں لے کر یہ کیا کریں گے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، توبہ اور اس کے تقاضے نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میں عبدالصبوح بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ختم القرآن میں حفاظ کرام تراویح کی آخری رکعت میں سورۃ الناس کے ساتھ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس میں ترتیب تو خراب نہیں ہوتی؟ بہار شریعت میں یہی طریقہ لکھا ہے، تو اس میں اب یہ منقول ہے، مطلب منصوص کہہ سکتے ہیں کہ فقہاء کرام نے طریقہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے احادیث مبارکہ سے ہی لیا ہوگا، جب کتابوں میں لکھا ہے تو پھر ترتیب کیوں آؤٹ ہوگی؟ بعض مستثنیات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے یہ استثناء ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھتے میرا خیال ہے مفلحون تک ہے، پوری رکو نہیں پڑھتے، شاید مفلحون تک پڑھتے، ہاں مفلحون تک، یہ پورا رکو نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا سوال کچھ یہ ہے
اگر فجر کی اذان میں مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے تو کیا کرے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے۔ میرے باپ، میری ماں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ اذان میں کہنا مستحب ہے۔ اگر بھول گئے تو اذان دوبارہ دہرانے کی ضروری نہیں ہے، اذان ہو گئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان رضا خان اتاری، میں انڈیا کے شہر کرحل میں رہتا ہوں۔ بابا جان کی بارگاہ میں اڑ جائے جل پری کسے کہتے ہیں؟ جواب عطا فرمائیں۔ حیات الحیوان میں تو یہ ہے کہ انسانی شکلوں سے ملتی جلتی مچھلیوں کا تذکرہ ہے، تو مردوں کی بھی مطلب اور عورتوں کی بھی، جل مانس اور جل پری اس کو شاید بولتے ہوں، لیکن یہ کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے ہوتی ہوں، اب ان کا وجود ختم ہو گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب دنیا بہت ترقی کر گئی ہے کہ اب اگر جل پری پائی جاتی ہے تو کہیں سے یہ پکڑ کے لے آتے اور میوزیم میں رکھ لیتے۔ بہت فاسٹ ہے نا میڈیا، تو یہ اب شاید نہ ہو، اب نئی تحقیق میں کچھ اس کا تذکرہ ملتا نہیں ہے جل پری کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقبول الہی عرض کر رہا ہوں، فیصل آباد سردار آباد۔ کا سوال ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی حالت میں انسان تصور کرے کہ میں قبلہ کے سامنے سجدہ ہوں، اور جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے سے تصور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے، یہ نماز میں کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا تصور کیا کہا سوال کے پہلے حصے میں؟ کعبے کا تصور بولا ہے شاید۔ اچھا، کعبے کا تصور، شاید ہی سمجھ آیا۔ دوبارہ چلائیے۔ میں مقبول الہی عرض کر رہا ہوں، فیصل آباد سردار آباد۔ کا سوال ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی حالت میں انسان تصور کرے کہ میں قبلہ کے سامنے سجدہ ہوں، اور جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے سے تصور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے، یہ نماز میں کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کو سجدہ، مقصد یہی ہے کہ میں کعبے کے سامنے ہوں، جیسے تصور یہ ہو کہ میں کعبے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ جملہ تھا۔ یعنی یہ جو کہ یہ تصور کرے کہ میں قبلے کے سامنے ہوں۔ بہرحال یہاں دیکھو یہ فرق کرنا ہوگا کہ کعبے کو سجدہ نہیں کر سکتے، کعبے کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی کعبے کی طرف ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ کعبہ ایک معظم دینی ہے، لیکن کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ تو اب اگر تصور ہے کہ میں قبلے کی طرف سجدہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ذہن میں ہو کہ میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں اور اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، تب تو حرج نہیں ہے۔ اور التحیات میں تو اس کے مختلف حصے ہیں نا۔ التحیات للہ کہ تمام پاکی اللہ کے لیے،
اور جب السلام علیکہ ایھا النبیو پر پہنچے تو اس وقت امام غزالی نے لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کرے اور سلام عرض کرے، پیش کرے، کیونکہ اس کا مطلب ہے السلام علیکہ ایھا نبیو، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. نہیں، یہ آپ کو عوامی معنی میں نے عرض کیا نا، سلام ہو اے نبی آپ پر، السلام علیکہ ایھا النبیو کہ معنی یہی ہے. تو اسی سے ہم مطلب یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو نماز کے علاوہ یا رسول اللہ کہنے میں کیوں حرج؟ یہ یا رسول اللہ کہنے کی ہمارے علماء ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے، کہ نماز میں جائز اور نماز کے باہر کیوں ناجائز ہو جائے. اور امام غزالی تو فرما رہے ہیں کہ دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کرے، سلام بھیجے نہیں بلکہ عرض کرے، پیش کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمائیں روزے کا تصور. جی، یعنی کعبے کا تصور اصل میں غالباً یہ مقصود ہے ان کا کہ ذوق کے لیے اور خشوع کے لیے کہ بندہ آنکھیں بند کر لے یا ویسے ہی تصور کر لے کہ میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی پاکستان کی جگہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں. آپ فرما رہے ہیں تو ہوگا، لیکن دیکھیے حدیث شریف میں یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ نماز پڑھے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. دو باتیں حدیث میں. اب یہ کہ کعبے کا تصور اب غور فرما لیں. میں یہ نہیں عرض کر رہا، یہ ہے مطلب ہے خوفناک ہے معاملہ. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں اصل میں وہ نہیں خوفناک ہے معاملہ، جو کعبے کو سجدہ یہ پھر وہ کفر ہو جائے گا. وہ باپا یعنی میرا مقصود یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہاں کو پاکستان میں نماز پڑھ رہا ہے تو حکم تو یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں پر جو سائل کا مقصد سمجھ آ رہا تھا نا، جیسے انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ اتحیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جمانا، روزے کا تصور جمانا، روزے کا تصور بھی نہیں ہے نا. اتحیات میں تو اللہ کی پاکی تو یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہوں. یہاں روزے پاک کے تصور کا تو تصور نہ رہا. حکایت پیش نظر نہ ہو بلکہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اور جب سلام عرض کرنے کا موقع ہے تو دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کرے. تو جو شریعت میں منصوص ہے وہ اسی کا کرے. تو یہاں قبلے کا تصور کرنے کے بجائے رب کعبہ کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ تو ظاہر ہے کہ بڑوں کی شان ہے. ہم کم از کم اگر یہی تصور ماننے میں کامیاب ہو جائیں تو مدینہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں بیمار جانور ہے، مرد وہاں کوئی موجود نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کو عورت ذبح کر سکتی ہے یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانور بیمار ہو یا تندرست ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ذبح کر سکتی ہے. عورت کا ذبیحہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है और मेरी फूल की दुकान है कब्रिस्तान पे। मैं बाबा से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये अजान कब्र पे क्यों दी जाती है, इसका क्या फ़ायदा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंशाअल्लाह आपको अभी जवाब देते हैं। तो वाजिब भी नहीं, कसम जाएगा। चूमो जरूरी है, आखिर में चूमो जो करो समझी। तो ये बपोरे पेश आवियो इंग्री वजात करी दिया। ये कल वो कसम के ताल्लुक से मसला चला था कि कसम के अहकाम सीखना फर्ज है, वाजिब है, क्या है। तो इसका मसला ये है कि मैंने कहा था कि कसम के अहकाम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सभी को वास्ता पड़ता है, लेकिन ये कि लफ्ज़ फ़र्ज़ या वाजिब अगरचे मैंने नहीं कहा था, ज़रूरी कहा था, तो ये ज़रूरी कहना भी दुरुस्त नहीं था। तो कसम के अहकाम उस पर सीखना होगा जिसको कसम दरपेश आए, तो उस वक्त इसका जानना ज़रूरी, उसको मालूम होना चाहिए कि कसम के मसाइल क्या है। लेकिन ये कि इसको हम फ़र्ज़ ऐन या वाजिब ऐन या कसम के अहकाम जानना ज़रूरी, ये जुमले नहीं कह सकेंगे। पापा यहाँ ये भी रहनुमाई फरमाएं, जो आम तौर पर हमारे यहाँ माशरे की एक तादाद कस्में खाती रहती है, उसके लिए क्या हुक्म होगा? ये भी मतलब अच्छी बात नहीं है, बात बात में कसम खाना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह का तो यहाँ तक इरशाद है कि मैंने न कभी सच्ची कसम खाई, झूठी तो अगर तस्वुर नहीं, सच्ची कसम भी नहीं खाई। हमारे यहाँ तो अभी है कि हमारे यहाँ भी अरबों में भी ये वल्ला ला वल्ला वल्ला ला वल्ला 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 करते रहते हैं। वल्ला माने अल्लाह की कसम। तो ये बहुत हमारे यहाँ भी बात बात पे कसमों का रवाज है। तो इस रिसाले को पढ़िए तो इसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत मालूम होगी कसम के बारे में। मदनी फूल अरब मुल्क में जो रहते हैं ना हमारे मुल्क के इस्लामी भाई, ये जुमला सीख कर आए हैं वहां से, वल्लाह ला वल्लाह, ये जुमला सीख कर आए और ये यहाँ इनको ये इस तरह बोलते हुए मैंने सुना है। तो लगता है इनको शायद ये पता ही नहीं है कि ये वल्लाह क्या है। ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर पता नहीं और को बोले तो उसको ये नहीं पता कि ला वल्लाह यानी अल्लाह की कसम नहीं, उसको ये नहीं पता, तो क्या ये किसी कसम कहलाएगी? ला वल्लाह तो समझे आपने। हाँ, ला वल्लाह भी अगर उसने नहीं, मैंने किसी चीज को ना कर रहा है, ला वल्लाह नहीं नहीं, ला यहाँ पे जायद वो नहीं है, मना का नहीं है ये। इनकार ला कर रहा है कसम। नहीं नहीं पापा, ला जो है ये जायद है यहाँ पर। जैसे ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे बोला, ऐसा में कसम का तरीका है। या ला बमाना नहीं है। अच्छा ठीक है जी। ये भी नहीं पता अब, नहीं ये भी ला नहीं वल्लाह कसम है। अच्छा, अब बोलने वाले को ये नहीं पता कि ला वल्लाह पूरी कसम है। उनसे मिला ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे इस शहर की कसम। माशाअल्लाह। अब जिसको पता ही नहीं कसम खा रहा, लेकिन ये इसको पता नहीं कि मैं कसम खा रहा हूं, तो अब ये उसके हक में ये असल में जो शरई कसम है उसमें तो ये बात मोतबर नहीं होगी, जहाँ पर आ जाएगी कि वल्लाही मैं ये काम नहीं करूँगा, तो ये कसम बन जाएगी। माना ना मालूम हो जब भी कसम बन जाएगी जी। ये तो वाकई यानी कि बिल्कुल यानी कि वो चाय पानी की तरह इस्तेमाल है वल्लाह का। दूसरा वो अल्लाह के लिए जानवर छोड़ने का कल एक बुजुर्ग ने मसला दरियाफ्त किया था, तो उसकी भी तहकीक हो गई है
کہ انہوں نے کہا تھا بیمار ہو گیا ہم کیا کریں. تو یہ جو اللہ کے لیے جانور چھوڑا جاتا ہے یہ ایک نفلی صدقے کی طرح ہے اور اس کا یہ خود مالک رہتا ہے. اس کی ملک سے خارج میں منت نہیں ہے. یہ منت کی طرح اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے. جو اللہ کے لیے جانور چھوڑا ہے اس کو بدل بھی سکتا ہے اور ذبح کر کے خود کھا بھی سکتا ہے, بیچ بھی سکتا ہے. اگر وہ بزرگ ہوں تو یہ مسئلہ اللہ کرے یہ سن رہے ہوں. وہ بیچارے کچھ تشویش میں معلوم ہوتے تھے موجود, اب پتہ بھی نہیں چلے گا نا کہ یہاں تشریف فرمائیں یا نہیں. ہیں تو موتقف بابا. ہم اگر موتقب بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں استنجا خانے گئے ہوں بیچارے, ڈھونڈ کے بتا دیں تو اچھا ہے, مل جائے تو کوئی سانی بھائی اس کو, تو بیچارے کی تشویش دور ہو جائے. اگر ہیں تو وہ 2 ہاتھ اٹھا دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ چل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اذان کے تعلق سے پوچھا تھا کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے جاء الحق میں اذان قبر کے ثبوت میں ایک پورا باب لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے ایذان الاجر نامی. تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب جاء الحق میں فرماتے ہیں اذان کے 7 فائدے ہیں جن کا پتہ احادیث اور فقہا کے اقوال سے چلتا ہے. ہم 2 فائدے عرض کیے دیتے ہیں, خود معلوم ہو جائے گا کہ میت کو ان میں سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے. اولاً تو یہ کہ میت کو تلقین جوابات ہے. یعنی اذان جو ہے یہ ایک طرح کی جوابات کی تلقین ہے جیسا کہ بیان کیا جا چکا, یہ آگے انہوں نے بیان کیا ہے. دوسرے, اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے. چنانچہ مشکات باب الاذان میں ہے جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا. اور جس طرح کے بوقت موت شیطان مرنے والے کو ورغلاتا ہے تاکہ ایمان چھین لے, اسی طرح قبر میں بھی پہنچتا ہے اور بہکاتا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے تاکہ میت اس آخری امتحان میں فیل ہو جائے. اللہم احفظنا منہ, اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے, شیطان کے فتنے سے. چنانچہ نوادر الوصول میں امام محمد نوادر الاصول میں امام محمد ابن علی ترمذی فرماتے ہیں یعنی جبکہ میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. اسی لیے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی. اب اذان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیا, میت کو امن مل گیا اور بہکانے والا گیا. اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے. ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی
حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور ان کو سخت وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی. پھر جبریل آئے اور اذان دی. اسی طرح مدارج النبوت جلد اول صفحہ 62 باب سوم میں بھی ہے. اور میت بھی اس وقت عزیز ہو. یہ مدارج النبوت جلد اول صفحہ 62 باب سوم میں ہے. اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تیرا و تاریک یعنی اندھیرے مکان میں اکیلا پہنچتا ہے. سخت وحشت ہے اور وحشت میں حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے. اذان سے دل کو اطمینان ہوگا، جوابات درست دے گا. چوتھے یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت مسند الفردوس میں ہے، مجھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رنجیدہ دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ تم کسی کو حکم دو کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے، کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے. تو مرقات شریف میں ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری شروع باب الاذان میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمایا، مفید پایا. یعنی واقعی غم زدہ کے کان میں اذان دینے سے غم دور ہوتا ہے. چلو ایک مدنی نسخہ بھی ہمارے ہاتھ آیا کہ جب بھی غم ہو تو کان میں اذان دی جائے. اب مردے کے دل پر اس وقت جو صدمہ ہے اذان کی برکت سے دور ہوگا اور سرور حاصل ہوگا. اس طرح کی اور بھی کئی برکتیں اذان کی لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے قبر پر اذان دینا چاہیے. اور یہ میت کے حق میں بہت ہی مفید ہے، اور شریعت نے اس کو کہیں بھی منع نہیں فرمایا کہ اذان مت دو. اور شریعت جس کو منع نہ کرے وہ کام جائز ہوتا ہے. اور اس کی تو اتنی مثال ہے کہ جس کی انتہا نہیں. جیسے قرآن کریم اب ہم کو چھپا ہوا ملتا ہے، زیر زبر پیش لگے ہوئے ہیں، نقطے لگے. پہلے تو قرآن شریف میں نقطے بھی نہیں تھے. نہ ہا کے سر پر نقطہ تو خا بن گیا، پیٹ میں نقطہ تو جیم بن گیا. یہ بعد میں ہوا. پہلے وہ بغیر نقطے کا تھا. وہ اہل عرب جانتے تھے، پڑھ لیتے تھے. پھر یہ کہ زیر زبر پیش نہیں تھے قرآن کریم، یہ بعد میں لگے. پہلے چمڑے پر، درخت کے چھلکوں پر، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. کتنی دشواری ہوتی ہوگی. اب پریس میں چھپتا ہے قرآن کریم، اور پارے اور یہ سب ترتیبیں بنی، یہ سب بعد میں ہوا. پھر مسجدوں کا یہ اس طرح کا انداز جو دیکھ رہے ہیں، پھر یہ پنکھے چل رہے ہیں تو بتیاں چل رہی ہیں، جل رہی ہیں. تو یہ سب انداز پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا. خود سبز گنبد جو روضہ انور پر بنا ہوا، جس کو دیکھنے کے لیے ہر ایک بےتاب ہے، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا. اب مزاروں پہ گنبد بن رہے ہیں اور جائز ہے. ایسے بہت سارے کام جائز ہے کہ جو مطلب پہلے نہیں تھے، لیکن چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے. اور حدیث شریف میں اس کی اجازت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں نیا طریقہ اچھا، جو اسلام میں ایک نیا اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی.
इसी तरह जो इस्लाम में बुरा तरीका जारी करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा, और जो लोग इस पर अमल करेंगे उनको भी इसका गुनाह मिलेगा। जब तक अमल करते रहेंगे गुनाह मिलेगा, और दोनों के गुनाहों में कमी नहीं होगी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस का मजमून है। तो नई नई अच्छी बातें ईजाद करने की हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी हुई है। अब इसको मनसूख कौन कर सकता है? तो अजान देना है तो इसको क्यों मना किया जाए? जो गाने बजाते हैं उसको मना करें ना, ये बुरी चीज़ है। अजान तो अल्लाह का जिक्र है, उसके प्यारे हबीब का जिक्र है, तो कब्र पर अजान देनी चाहिए। अगरचे सहाबाए किराम के दौर में ना भी हो कोई बात नहीं, मना भी नहीं है, तो इसलिए ये जायज़ है। इसके बेशुमार दलाइल है। ईज़ानुल अज्र नामी रिसाला फतवा रज़विया शरीफ में इतने दलाइल है कि अगर कोई वो थोड़ी बहुत भी उसमें समझ हो ना, तो वो मेरा ख्याल है वो बोलेगी कि अब मैं किसी की भी तदफीन होगी जाके अजान दूंगा। बेचारे पर इतना फ़ायदा है उसको। 5वीं जिल्द में वो ईज़ानुल अज्र नामी रिसाला, जिसको उर्दू अच्छी पढ़ना आती हो ना, तो बहुत बहुत प्यारा रिसाला है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और ये वज़ाहत कर दूं कि ये कब्र पर अजान देना ये दावत इस्लामी ने ईजाद नहीं किया। हमारे कब्र पर अजान दी जाती है, पहले लोगों को इतना पता नहीं था, दावत इस्लामी की वजह से पता चल रहा है, ये कह सकते हैं। वरना अजान दावत इस्लामी से पहले भी मैंने खुद दी है, दावत इस्लामी का जब तस्वुर भी नहीं था, तो पहले से है अजान। और ये कह सकते हैं सदियों से है, सैकड़ों साल से है। अगरचे सहाबाए किराम के दौर पर इस अंदाज पर अजान देना कहीं मैंने पढ़ा नहीं है कि देते थे, ये पता नहीं है मुझे, पढ़ा नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं देते थे, लेकिन ये है जायज़। सहाबाए किराम के दौर में इतने हजारों मोतकिफ कहाँ बैठते थे, कोई सबूत कहाँ से लाएंगे? फिर ये सबका बैठना भी गलत हो जाएगा। अब दीन का निज़ाम जो है वो उलमा से है ना। उलमा ही किताबें लिखते हैं, उलमा ही बयानात करते हैं, उलमा ही के ज़रिए से जो है वो इस वक्त इस्लाम की तरवीज और इशाअत उलमा अहले सुन्नत के ज़रिए से हो रही है। उलमा प्रोडक्शन जो है, जो मुरव्वजा अंदाज़ है, ये क्या सरकार के दौर में था, सहाबा के दौर में था, मौजूदा दौर? हाँ, दरस निज़ामी वगैरह जामियात और मदारिस इस अंदाज के कहाँ थे? बल्कि जिन्होंने सवाल किया, फूल की दुकान पर बैठ कर सवाल किया था। कब्रिस्तान में फूल की दुकान लगाना कहाँ सहाबाए किराम से साबित है? और गुलाब के फूल कब्र पर डालना, मैंने तो ये भी रिवायत कोई नहीं पढ़ी, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तर शाख कब्र पर डालना साबित है। तो ये कि तस्बीह पड़ती है, तो ये फूल भी तर सब्जा है, तो ये तस्बीह पड़ता है, तो फूल डालना कब्र पर जायज़ है। लेकिन सहाबाए किराम से फूल डालना या फूल की दुकान हो भी कब्रिस्तान में लगाना, फिर उर्दू में सवाल करना और माइक पर सवाल करना, मदनी चैनल वालों से सवाल करना और मदनी चैनल पर जवाब तलब करना, ये कुछ भी सबूत नहीं है सराहतन। सब जायज़ है, तो ये सब जायज़ है, अजान भी जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बाबा हमारे खुसूसी इस्लामी भाई भी हाजिर होते हैं 30 दिन के एतिकाफ़ के लिए। नाबीना और दीगर माजूरी भी होती है। एक इस्लामी भाई इसी मजलिस से ताल्लुक़ है और ये सवाल अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाबाजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, अफ्तारी में आपके साथ खाना खाने की सआदत हासिल की और हाजी अमीन साहब ने आपका बचा हुआ पानी पिलाया। पानी पीने और एतिकाफ़ की बरकत से आज ज़ोहर की नमाज 12 साल के बाद खड़े होकर पढ़ी है। पापा जान, मैं मामा बांधना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि मामा शरीफ खड़े होकर बांधना चाहिए। प्यारे पापा जान,
میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کھڑا رہ نہیں سکتا. اور پاپا جان میرے لیے دعا بھی فرمائیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں. جزاک اللہ. آپ نے تو ماشاءاللہ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیا ہے نا. اللہ کرے گا تو ہمت کریں، پڑھتے رہیں کھڑے ہو کر نماز. اور امامہ شریف کھڑے ہو کر نہیں باندھ سکتے تو کوئی بات نہیں، فرض یا واجب بھی نہیں ہے کھڑے ہو کر باندھنا. بیٹھ کر باندھے تو گناہ گار نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر تندرست آدمی بیٹھ کر باندھے تو گناہ نہیں ہے. آپ تو ویسے مجبور ہیں. پھر بھی اگر ممکن ہے کھڑا ہو کر کہ کوئی پکڑ کے رکھے آپ کو اور کھڑے ہو کر باندھے قبلے کی طرف، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کیا دیر لگے گی؟ جب جب موقع ملے کوئی پکڑ لے آپ کو، یا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائے. اور نماز کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے کھڑے ہی پڑھنا ہوگا. پاپا یہ بیساکھی پر جیسے یہ چلنا پھرنا اور یہ سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں اور یہ ظاہر اسی کے سہارے یہ اپنا سارا معاملہ کرتے ہیں، تو کیا نماز میں بھی یہ بیساکھی کے ذریعے اگر کھڑا ہونا ممکن ہو ان کے لیے؟ فرض ہے اس میں، اپنے فرض نماز، فرض میں، وطر میں اور سنت فجر، ان میں تو قیام فرض ہے نا کھڑے ہو کر. تو ان میں اگر اتنی بھی طاقت ہے کہ کوئی پکڑ کے رکھتا ہے اور پکڑنے والا موجود ہے، یا دیوار کا یا عصا کا یا لاٹھی کا ٹیکا ممکن ہے بیساکھی کا، تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی. ورنہ جتنی نمازیں اس حالت میں بیٹھ کر پڑھی ہیں ممکن ہونے کے باوجود نہیں کیا تھا، ساری نمازیں دہرانی ہوگی. فرض، وطر اور سنت فجر اور عیدین، عیدین میں بھی یہی مسئلہ ہے. عید کی نماز، جمعے کے فرضوں میں بھی یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کمپلسری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم بابا جان، میں لیڈیز ٹیلر ہوں. 12 سال سے اس کام میں اس سے منسلک تھا. تو ابھی میں نے یہاں اس کی برکت سے میں نے ارادہ کیا کہ لیڈیز قفل مدینہ کے لیے لیڈیز کام چھوڑ کے جینٹس جو ہے نا انشاءاللہ ارادہ ہے کرنے کا. انشاءاللہ آپ دعا فرما دیجئے. آمین. ماشاءاللہ. یہ تبدیلی جو آتی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے اسلامی بھائی بولڈ اسٹیپ اٹھائیں. انہوں نے جیسے بولڈ اسٹیپ اٹھایا نا کہ بھائی میں یہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ ان کا یہ اعلان ہم میں سے کئیوں کے لیے گویا کہ ایک آواز ہے، پکارا جا رہا ہے کہ میں نے یہ ایک راستہ چھوڑا ہے کوئی جو اپنے غلط راستے چھوڑنے کا اسی طرح کا عزم کرے. تو اپنے اندر ہم اس طرح کی اعتماد پیدا کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اگر ہمارے ایسے برے طریقے کار ہیں تو اسے چھوڑنے کا پکا عزم کریں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اگر لیڈیز ٹیلر اس طرح ٹیلرنگ کرتا ہے کہ یہ ان کے سننے کا مسئلہ بھی، یہ باتوں میں لگے ہوئے، اگر لیڈیز ٹیلر اس طرح کرتا ہے کہ اس کو لیڈیز سامنے نہیں آتی، گھر کا کوئی محرم دے جاتا ہے، کوئی مرد دے جاتا ہے، وہ لیڈیز کپڑے دے جاتا ہے کہ اس ناپ کا یہ کپڑا، اس کو دیکھ دیکھ کے بنا دے، تب تو جائز ہے. اگر عورت کو خود ناپ لیتا ہے تو یہ ہاتھ لگاتا اس کے بدن کو ناپ، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے. تو اس سے تو چھوڑ دینا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اس کو توبہ بھی کرنی لازم ہے، توبہ بھی کرے کہ اب تک یہ گناہ ہوئے ہیں، اس سے توبہ، اور بالکل عزم مصمم. یہ نہیں کہ میں ذرا آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، اور یہ نہیں، وہ موت فوراً آ جاتی ہے. بعض اوقات موت تو آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اچانک بھی آ جاتی ہے موت. تو اس لیے اب بھی سے ہی پکی توبہ ہو کہ چاہے مطلب میں نے کچھ بھی ہو جائے، اب میں نے یہ اپنا جو لائن ہے نا یہ خلاص، لیڈیز ٹیلرنگ خلاص، کہ پیمائش لینی پڑتی ہے اس سے، یا بورڈ لگا دے کہ میں پیمائش نہیں لوں گا. اگر کوئی سلوانا چاہے تو کپڑے بھجوا دے مرد،
اور میں اس کے مطابق سی دوں گا تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اسی طرح چھوٹی بچی ہے, اس کے سینے میں بھی حرج نہیں ہے, اس کے ماپ لینے میں بھی حرج نہیں ہے, ورنہ حرج تو مرد میں بھی ہوتی ہے. مرد کا بھی ناپ لیتے ہیں, اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے. اس میں امرت بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کے مرد ہوتے ہیں, آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے پٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں. اس میں بھی نعوذ باللہ اگر اس کو یوں شہوت آتی ہے, گندی لذت, تو اب اس مرد کو بھی چھونا حرام ہو جائے گا. پھر اس کو بھی کہے بھائی اپنے کپڑے لے جاؤ. اب اس کے کپڑے دیکھ کر بھی شہوت چڑھتی ہے, یہ بھی حرام ہو جائے گا. علت یہ ہے یہاں, مرد کے کپڑے بھی سینے میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, ہم کو شریعت کی پابندی نصیب فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام محمد عمیر اطاری ہے, ضلع فیصل آباد سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیری کا درخت گھر میں لگانے سے جادو چل جاتا ہے. کیا یہ بیری کا درخت لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ہمیں اس کی رہنمائی فرما دیجیے. بیری کا درخت جادو ٹل جاتا ہے؟ واللہ اعلم, مجھے اس کی معلومات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے اگر جگہ ہے اس مکان میں بیری کا درخت کو لگانا چاہے تو منع نہیں ہے, لگا سکتا ہے, لیکن جادو کا یہ علاج ہے یہ نہیں پتا مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات ہیں باپا. کسی زندہ شخص کے لیے عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے سوال ہے. زندہ مردہ سب کے لیے ایصال ثواب جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. تو اس طرح اگر ایصال ثواب کی نیت سے کسی زندہ شخص کے لیے عمرہ کیا تو یہ بھی جائز ہے. جبکہ اس پر کوئی پہلے سے قضا کا عمرہ, اگر وہ قضا کا عمرہ کر رہا ہے جو کہ واجب تھا, وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتا, وہ تو اپنی طرف سے کرے گا. لیکن عام طور پہ عمرہ قضا کی نوبت تو نہیں آتی. ویسے عمرہ کرتے ہیں لوگ, کئی عمرے کرتے ہیں جو جاتے ہیں, تو اگر اپنی امی کے نام پر, ابو کے نام پر کر سکتے ہیں, کسی کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں. نیت کیا کرے گا بابا؟ یعنی اس کا ثواب, نیت تو وہ اپنے لیے احرام تو باندھے گا, لیکن اس کا ثواب وہ دوسروں کو ایصال ثواب کر دے. تو وہ تو قضا میں بھی کر سکے گا, جو قضا کرنے کے بعد. جی, یعنی قضا کی اس نے حکم شرع پر عمل کیا تو اس کا اس کو ثواب ملے گا, تو اس کو ایصال کر دے. تو فرض حج کا بھی کر سکتا ہے جی, مگر کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا نا. عمرہ تو ویسے ہی نہیں کر سکے گا نا بابا کسی کی بھی طرف سے, یعنی وہ ایصال ہی کے لیے نا. ہاں, وہ نائب تو خیر عمرے میں نہیں ہوتا. جی, حج میں, عمرے میں, حج میں تو ہے گنجائش, وہ حج بدل کی, وہ عجز کی صورت میں. تو یہ کہ عمرہ جو ہے, عمرہ کیا, حج کیا, چاہے حج فرض ادا کیا, نفل کیا, ان سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. چاہے یہ نہ کرے کہ میں فلاں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں, یہ نہ کرے. چاہے فلاں کی طرف سے طواف کر رہا ہوں, یہ کرے. نیت تو وہ یہی کرے گا نا کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں 7 پھیروں کی, وہ تو اپنی ہی نیت کرے گا. یہ یوں نیت کر سکتا ہے کہ اس کا ثواب میں اس کو ایصال کروں گا, تو یہ اس کے نام ہو گیا. یہ ہمارے ماحول میں ہے یار, یہ ہے نا, فلاں کی طرف سے عمرہ, فلاں کی طرف سے طواف, میں نے آپ کی ہے طرف اس سے کا طواف بہار کیا. بہاری شریعت میں ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے, غوث پاک کی طرف سے, سب کی طرف سے کرے, لیکن اس کا حاصل یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصل وہ اپنی طرف سے ہی کر رہا ہے, لیکن مقصود ایصال ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या बच्चों की नजासत धोने या पाकी दिलवाने से वुजू टूट जाता है? नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या इस्लामी बहनें बारी के दिनों में कुरान पाक सुन सकती हैं? जी हाँ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जुम्आ के दिन चने खाना सुन्नत है, क्या ये सही है? कहीं पढ़ा नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तक यकीनी मालूमात ना हो वो किसी शय को सुन्नत कहा ना जाए। बचपन में देखा जरूर है कि वो लोग वो चने बांटते थे जुम्मे की नमाज के बाद। अब भी बांटते होंगे इसका मतलब। ये हिंद से सवाल था। हाँ, ये हमारे मोहल्ले में मस्जिद बादामी मस्जिद में बंटते थे चने। अरब तो शरीफ रमजान शरीफ में वो रोजे में भी मेरा ख्याल बंटते थे। वो लोग ले जाते होंगे और रोजे में बाद में खा लेते होंगे, शायद ऐसा लगता है। ऐसा ये रवाज बाद में हो जाता बाबा, पहले खत्म में नहीं बूंदी और कलियां ले देते जी। या वो हो सकता है, मुझे ख्याल नहीं गया होगा रोजे में ना बंटते हो जुम्मे की नमाज के बाद। छोटे बच्चों का वैसे रोजा कौन सा होता है, और बड़े भी लेते थे, बड़ों को नमाजियों को बांटते हैं चने, और सवाब का काम है। जबकि इसको फर्ज वाजिब वगैरह जरूरी ना समझे। और सुन्नत भी चूंकि वो कोई सी रिवायत नजर से मेरी तो नहीं गुजरी, तो चने ये अवामी रोमर ही लगती है, इसको सुन्नत कहना बचना ही होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अला तआला मुहम्मद। अरब शरीफ से सवाल है बापा जान, क्या आधी रोटी की तहरीक में शामिल होने के लिए रोटी को आधा करके खाया जाए? अगर आधी रोटी जितनी साइज की रोटी बना ली जाए तो वो भी इस तहरीक में शामिल हो सकता है? ये एक दरअसल जहन देना है कम खोरी का, कम खाने का, पेट के कुफले मदीना का। अब कोई रोटी छोटी होती है, बल्कि आधी रोटी, बाद इतनी बड़ी रोटियां होती हैं कि उसकी आधी रोटी में छोटी रोटियां 4 आ जाए। अब यानी यहाँ बाबुल मदीना वालों ने तो देखी भी नहीं होगी, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां हमने देखी है। बाज़ मुल्कों में बहुत बड़ी बड़ी रोटियां मिलती है, तो उसका तो चौथिया ही काफ़ी होता है। चौथिया भी शायद बच जाए अगर आधी करने जाए तो असल मकसूद डर डर के खाना है और पेट का कुफले मदीना लगाना है। तो यहाँ फैज़ान मदीना में जो रोटी होती है ये बहुत बड़ी नहीं होती और बिल्कुल छोटी भी नहीं होती, एक वाजिबी सी होती है। तो ये आधी रोटी ऐसी है कि आदमी अगर सब्र आ जाए तो गुजारा कर सकता है, और माशाअल्लाह करने वाले कर रहे हैं। इसलिए आधी पौन फिर एक रोटी की भी गुंजाइश दे दी मैंने कि जो 4-4 उलाड़ जाते हैं तो कम से कम चलो यार एक पर तो आए, कुछ तो मत करें। 2 वाले एक पर तो आए, कुछ तो कमी करना सीखे कि खाना भी अमल है, ये इनकी समझ में आए। ने भूख से कम और ख्वाहिश दोनों को सामने रखकर खाना खाए। जी हाँ, कि भूख भी बाकी हो ख्वाहिश भी बाकी हो, हाथ हटा दे। बादों का देखिए, अब जैसे कि सहरी का वक्त है, भूख नहीं होती, लेकिन अब सारा दिन चूंकि रोजा रखना है, खाना है, तो बंदा खाता है। या भूख नहीं है फिर भी खा रहा है, जायज तो है ही है। जबकि हराम उस वक्त है कि इतना खा लिया कि अब मजीद खाएगा तो बीमार हो जाएगा, ये जन्ने गालिब आ जाए, तो अब मजीद खाना हराम है। वरना भूख ना होने की सूरत में खाना ये जायज है, लेकिन इसमें खतरा है कि बरस से सफेद दाग निकल आए, सफेद दाग निकलने का खतरा होता है। तो ये तो आम रूटीन है कि लोग खाते ही रहते हैं, पेट भरा होता है खाते ही। हालांकि वो सुन्नत से यही साबित है कि भूख जब चमक कर लगे ना तब खाया जाए। और इमाम गजाली ने इसका तो इतना मेयार अजीब रखा है कि हम तो अमल कर ही नहीं सकते। भूख का मेयार कि ऐसी शदीद भूख हो कि इसके
सामने बिल्कुल सूखी रोटी बगैर सालन के रख दी जाए तब भी वो उसको मजे ले लेकर खाना शुरू कर दे, ऐसी भूख, वो है भूख, और उस वक्त खाना चाहिए। तो ये हमको तो इफ्तारी में भी शायद नसीब ना हो कि शहरी का स्टॉक चल रहा होता है, डकारें चल रही होती हैं और पेट में गटर गुम्बाजों का हो रहा होता है। हम इस भूख के आने का इंतजार ही नहीं करते बाबा। इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा ना कि भूख इतनी चमके। ये तो थोड़ी सी रोशनी नजर आती है भूख की, तो हम लोग को खाना चाहिए होता है। ये इसके चमकने का इंतजार कौन करेगा? वो हदीस पाक में तो ये है ना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में एक मर्तबा खाना तनाउल फरमाते थे, और गालिबन उसका भी वक्त फिक्स नहीं था, बस भूख लगनी चाहिए। जब भूख चमक कर हाजिरी देती उस वक्त आप खाना तनाउल फरमाते। हम लोग तो बस यार खाने पीने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में अमलन अहले सुन्नत बना दे, सुन्नत वाला बना दे। सल्लु अलल हबीब। कहते हम जहां रहते हैं वहां से मस्जिद 40 किलोमीटर के फासले पर है। इस सूरत में नमाज जुम्मा का क्या हुक्म है? नीस मेरी एक दुकान है जहां पर बेहयाई से भरपूर लिबास पहने लड़कियां आती हैं। अगर अपनी नजर नीची कर लें तो सामान चोरी कर लेती हैं। इस सूरत में हम क्या करें? अल्लाह, हर लड़की चोरी करे जरूरी तो नहीं है। खैर, वो 40 किलोमीटर दूर मस्जिद है, पूरा शहर जी। अगर उसी शहर में ये मस्जिद है तो एक जगह जुमा हो रहा है तो उस पर जाना होगा, वाजिब है। ये फर्ज है जुमा, तो वहां जाना होगा उसको। और अगर दूसरे शहर में है तब जाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अपने शहर में मस्जिद कितनी दूर हो, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, तब भी जाना होगा, जुमा फर्ज है। और अगर दूसरे शहर में मस्जिद है और भले 10 किलोमीटर का भी फासला हो, तब भी अब जाना फर्ज ना रहा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ये लड़कियों वाला क्या जवाब देंगे आप? कि अगर देखते हैं तो बदनिगाही और नीची नजर रखते हैं तो चोरी कर लेती हैं। ये तो खैर मुबालगा लगता है, हर एक चोरी नहीं करती होगी, मगर चोरी भी हो जाती होगी। और बाज ममालिक ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी भी नजर आगे पीछे हो ना, तो वो मतलब वहां पर बाज ममालिक हैं कि वहां पर चोरी का जो रुझान है ना वो बहुत ज्यादा है। तो कैमरे वगैरह भी लगे हुए होते हैं छोटी छोटी दुकानों में भी। लेकिन अब ये कि हर आने वाला गाहक चोर ही हो, ये जरूरी भी नहीं कह सकते। और कैमरे के जरिए हर एक पकड़ा जाए भी जरूरी नहीं है। अब इसमें यानी कि जो देखो, जो मोहतात होगा ना ऐसा धंधा ही नहीं करेगा, यूं ऐसा काम ही नहीं करेगा। अब इसका एक हल यूं समझ में आया, वो भी मुश्किल है। वो बोलेगा खर्चा होगा हमको, या तो घर का छोटा बच्चा या कोई नौकरी रख ले, छोटे बच्चा जो नाबालिग बच्चा हो वो देखता रहे, कोई चोराती तो नहीं है। यही एक बैठे बैठे आइडिया आई मेरे को। लेकिन जो मोहतात होगा वो औरतों वाला कारोबार करेगा काहे को यार? तो मर्दों वाले कारोबार करेगा कि जहां ऐसी बेपर्दा औरतें आती हों तो अब यह अपनी निगाह की हिफाजत करे कैसे? अब ये तो आपका सवाल तो चोरी का है ना। एक सवाल मुझे ये मिला है कि वो औरतें आती हैं बेपर्दा और नज़र की हिफाजत नहीं हो पाती। ज़रा बहुत है ना कि मुश्किल है, नज़र की हिफाजत बहुत मुश्किल है। वैसे ही निगाह नीचे रखने की आदत नहीं, मैं बरसों से इसका जहन देता आ रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि कितनों की आदत पड़ी नीची निगाह रखने की।
आंखें फाड़ फाड़ के एयर होस्टेसों की तरफ भी देख ही रहे होते ना हवाई जहाज में, नहीं ज़हन ही नहीं बनता। हालांकि अच्छे खासे बरसों मदनी माहौल में इमामे वाले दाढ़ियों वाले, जब एयर होस्टेस आती है तो उसके सामने मुस्कुरा करके वाटर फूड फुला, या वैसे ही वो आएगी तो नो कहने के लिए भी नो यूं करके उनकी नजर मतलब आती ही नहीं झुकाना, ज़हन ही नहीं, सीरियस लिया ही नहीं कभी। तो अब वो दुकानदार जो बेचारा वैसे मदनी माहौल में नहीं है, वो क्या नजर की हिफाजत कैसे करेगा। तो अब एक वजह से एक सवाल मिला कि अब मैं तो पता नहीं मुझे बोलूं कि नहीं बोलूं, वो कि आती हैं जवान लड़कियां दुकान पर और नजर भी पड़ती है नहीं, ज़हन ही नहीं नीचे रखने का, और वो कुछ कुछ हो जाता है और कुछ निकल जाता है कतरे वगैरह। तो ये क्या है? ये वो अब मैं वो बात में अल्फाज में हूँ मदनी चैनल पर, तो ये अब इसको क्या क्या करें? उल्टा लटका के धुनी दे, क्या करें आग की कि भाई छोड़ दे ये धंधा। जब तू बोलता है कि ये होता है, अब मैं तो ये मशवरा दूं कि क्या है ये, क्या करूं मैं, क्या करूं, छोड़ दे इस काम को। आग में हाथ डालता हूं, आग हाथ डालता हूं तो हाथ जलता है, मैं क्या करूं? तो आग में हाथ मत डाल ताकि तेरा हाथ महफूज रहे। तो ये बहुत बुरी हालत है यार, समझ पड़ती है कि ये गलत है गलत है गलत है, फिर भी छोड़ता नहीं है बंदा। हमसे पापा बाज़ औक़ात पूछने की शायद कई जगहों पर वजह ये बनती होगी कि ये पूछने वाला जानता है कि गलत है, शायद कोई रास्ता मेरे इस गलत के सही होने का निकल आए, शायद ये कह देगा ठीक है अब यूं कर लो, तो ये कह दे भाई मैंने तो पूछा था, मेरे को मतलब मना नहीं किया इन्होंने, मैं मतलब कि यूं खड़ा हूं। तो यूं कर कर अपने आप को तसल्ली देने के लिए, तसल्ला देने के लिए उमूमन इस तरह के भी बाज़ों का सवालत कर लेते हैं, जबकि इनका अपना ज़मीर इस बात के लिए इनको मलामत करता रहता होगा कि यार ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बाबा नहीं, पीछे हटने का रुझान जो है ना, ये आसान नहीं है बाबा। अल्लाह जिसके लिए आसान फरमा दे, है मुश्किल, लेकिन छोड़ने से किसी बात चारा भी नहीं होता। कीचड़ में चलते चलते हमसे पूछे कि छींटे से कैसे बचूं, हमारे पास इसका फार्मूला कहाँ से ला के देंगे बाबा। गटर के पानी में डुबकियां लगाए, बोले मेरे को कोई गंदगी मेरे बदन पर ना लगे, कोई ऐसा फार्मूला दे दो। तो कहां से ना यार ऐसा फार्मूला। तो अब ये देखो ना, एक मर्द का बच्चा है, खड़े होकर कह दिया ना कि मैं टेलिंग नहीं करूंगा औरतों की, अल्लाह इस्तिकामत दे। अब ये भी आजमाइश, तो अब देखो ये अभी जोश है, जज्बा है, रमजान का महीना है, अब बाहर निकल कर पता नहीं क्या होता है। अल्लाह करे इस्तिकामत भी मिल जाए तौबा पर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे आसमान ज़मीन पर। मीठे मीठे इस टाइम पर मदनी चैनल के नाज़रीन आए, हम अपने गुनाहों से तौबा करें और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सिलसिला आलिया कादरिया में दाखिल हो जाएं, गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाएं। वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेहतर बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाएं, मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ हमें तौबा भी करवा लें और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से
اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام ظفر اقبال اطاری ہے، میں تلہ گنگ پنجاب سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ عورت کا جماعت کروانا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، اور میرے بچوں کی نانی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ بھی کہہ دیتے تو 10 نیکیاں اور بھی مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت جو ہے وہ عورتوں کی بھی امام نہیں بن سکتی، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی۔ عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایک اور سوال۔ پیارے پاپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ظریف اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ڈیر اسماعیل خان سے آپ کی بارگاہ میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بابا جان، ایک اسلام بھائی کا سوال ہے، یہ ہے کہ اگر تراویح کے دوران طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے، پانی پینے سے ظن غالب ہے کہ صحیح ہو جائے گا، تو کیا نماز توڑ کر پانی پی سکتے ہیں؟ پانی کی بوتل بھی اس کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकलीफ़ की नोयत बापा अगर वाकई ऐसी है कि वो उसको लगता है कि मैं जारी रख ही नहीं सकूँगा, ऐसी तकलीफ़ है, तो अब अगर उसने तोड़ के पानी पी लिया तो उसके ऊपर गुनाह नहीं आएगा, बहरहाल नमाज टूट जाएगी, दोबारा से पढ़ना होगी उसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और सवाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मोहम्मद बिलाल अत्तारी पंजाब के शहर पत्तोगी से फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में इत्काफ की सआदत हासिल कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है कि एक मस्जिद में कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने पहुँचे और किसी ने बाजू फोल्ड किए हुए हैं। एक इस्लामी भाई ने मस्जिद इमाम से कहा कि आप इनको बताएं कि ये अमल दुरुस्त नहीं, इससे नमाज नहीं होती। तो उन इमाम साहब ने कहा कि तुम दावत इस्लामी वालों में होता है, हम में रिवाज नहीं। उनका ये कहना और नमाजियों का ऐसा नमाज पढ़ना कैसा, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल सुनी गया पहला जी बाबा। અને એવી નહીં ઇમામ અલ્લાહ કે મસાલ નહીં थी। इमाम ये आधी कलाई से ऊपर आस्तीन जो है ना, ये हो तो नमाज मकरूह तहरी में होगी, और इसी तरह पांचे फोल्ड करने से भी नमाज मकरूह तहरी में होती है। नमाज नहीं होती ये नहीं कहेंगे, नमाज हो जाती है मगर मकरूह तहरी में होती है। तो वो ये दावत इस्लामी वालों का मसला नहीं है। ये उलमा किराम इसी तरह फरमाते हैं। बहार शरीयत में जो कि दावत इस्लामी वालों ने तो अब जाकर छापी है, तो पहले से छपती है। दावत इस्लामी बनने से पहले पहले बहार शरीयत लिखने वाले हज़रत सदर शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मज़ार फाइजुल अनवार में तशरीफ ले गए थे, वफात पा चुके थे। और जिस हिस्से में या तीसरे हिस्से में ये मसला लिखा हुआ है, ये आदि कलाई के आस्तीन का, तो उस पर तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी तकरीज़ लिखी है और तायीद की है बहार शरीयत के मसाइल की। और आला हज़रत तो इससे पहले भी दुनिया से चले गए, और आला हज़रत और हमारे उलमा कोई अपनी अटकल से मसाइल बयान नहीं करते, बल्कि कुरान और हदीस और फ़ुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह सलाम के दलाइल के पेश नज़र मसाइल बयान फरमाते हैं। और हदीस पाक में मना है कफ़े सौब, ये कपड़ा फोल्ड करने से नमाज में, ये हदीस पाक में मना है, हदीस शरीफ। बहरहाल ये कि अब वहाँ इमाम साहब से आप ना उलझे, और वरना ये कि आप की वजह से कि ऐसा ना हो फसाद हो जाए कि लोग तो इमाम की बात मानेंगे, आपकी मानेंगे नहीं। तो हमें फसाद भी नहीं करना, बस चुपचाप हिकमत अमली से वो दावत इस्लामी का मदनी काम जारी रखना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। बेटे बेटे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो अंदर बाहर जितने भी बैठे हैं, तवज्जो कीजिए। आज फजर के बाद भी आपको अर्ज़ की थी कि असर की नमाज पढ़कर आप अपनी काली पट्टी ही पर रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला असर की नमाज के बाद इत्तिकाफ से मुतालिक मदनी फूल दिए जाएंगे। लिहाजा जो अंदर हैं बाहर हैं, जितने भी इस्लामी भाई हैं, इसमें प्लीज़ गफलत मत कीजिएगा कि इस्लामी भाई अभी मज़ीद इत्तिकाफ के हवाले से आ रहे होंगे। लिहाजा अपनी काली पट्टी पर रहिएगा ताकि तसल्ली के साथ आप इत्तिकाफ के मदनी फूल सुन सकें, इसकी एहतियातें सुन सकें।
वरना फिर मगरिब में आपको तकलीफ हो सकती है। ये काली पट्टी में भी नए साहब नहीं समझेंगे क्या होता है। सफ़ों में ये काली पट्टी सफ़ों के लिए बनी हुई है, मार्बल पर सुतून के पास लाल लकीर बनी हुई है। तो जो सफ़ की पट्टी या लकीर बनी हुई है, आपने उसी पर बैठना है। आज पहला दिन है, यूं तो आपको बहुत सारे ऐसे जिनके 20 दिन हुए, लेकिन एक तादाद आई होगी जिनके लिए पहला दिन है, तो वो आगे पीछे ना हो। असर के बाद इंशाअल्लाह मदनी फूल बयान किए जाएंगे, और अगर आप आगे पीछे हो गए तो इस रश में फिर आपको सफ़ पे जगह ना मिली तो आजमाइश हो सकती है। अब यह कि आपको रोज़ाना हर नमाज में एहतियात करनी है, पहले से वज़ू तैयार रखना है, पहले से सफ़ में जगह पा लेनी है, क्योंकि एक तो मोतकिफ़, फिर दूसरे ज़ाहिर नमाजी भी आते हैं, फिर यहाँ एक मदनी मरकज़ है, एक तादाद होती है जो सुन्नतें सीखने मदनी मुज़ाकरे में आती है, और इस तरह मिलने आती है मोतकिफ़ीन से तादाद होते हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, तो यूँ काफ़ी रश रहता है। तो ऐसा ना हो कि आपको फिर और कोई आपकी जगह आप हट गए, दूसरा खड़ा हो गया, शैतान ने गुस्सा दिला दिया, आपसे लड़ गए कि मेरी जगह थी, आपकी जगह नहीं है, आप हट गए, आपकी जगह गई। अब जो वहाँ बैठ गया, ये अब उसका मतलब वो नमाज पढ़ेगा यहाँ, इसलिए वो अपनी जगह छोड़िएगा नहीं। अभी फैज़ान मदीना के बाहर अगर इस्लाम भाई खड़े हैं, हमने वहाँ के अभी स्पीकर खुलवाएं, कैंटीन के पास या वहाँ जो सिक्योरिटी गेट है, इधर उधर अगर इस्लाम भाई फुटपाथ पर वगैरह पर बैठे हुए हैं, बराए करम आप भी तवज्जो कीजिए। और अब बस अब अंदर आने के लम्हात हैं, अंदर आ जाइए, अब बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल अब मस्जिद के अंदर आना शुरू हो जाइए, आ जाइए, शाबाश। बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है, इन मानो कर तावील ले लेते हैं कि ऐसा ना हो फिर आपको जगह ना मिले। जी, गुरूब आफ्ताब आपका मस्जिद ही में होना चाहिए, और वो भी एतिकाफ की नीयत के साथ। इंशाअल्लाह एतिकाफ की नीयत आपको करवाई जाएगी इंशाअल्लाह, और ना भी अगर करवाई गई तो अंडरस्टूड जिसके है कि मैं आया 10 दिन के एतिकाफ के लिए मस्जिद में हूं, तो वो एतिकाफ की नीयत ही है, ठीक है ना। तो अब ये कि ये रश तो बहुत डरा रहा है यार, होगा क्या, ये कैसे समाएंगे इतने सारे, और अभी तो मेरा ख्याल है आ ही रहे होंगे, अभी तो बिल्कुल जाम होगा बाब। अल्लाह आसानी फरमा देगा, अल्लाह बरकत दे। और बस वो कि अब जो 20 दिन वाले हैं ये समझे ये हमारे मेहमान हैं, यूं थोड़ा जहन बनाए, शरअन मेहमान ना सही, लेकिन यूं जहन बनाए कि जैसे ही आपके मेहमान हैं, और आप इनके लिए वो कुछ रियायतें करना, नरमी प्यार, हर मुसलमान के साथ नरमी और प्यार ही करना चाहिए हमको, प्यार मोहब्बत से इनका इस्तकबाल करना ताकि इनका दिल लग जाए। पहले दूसरे दिन आप में से भी एक तादाद होगी जिनको बड़े मतलब वसवसे आए होंगे, बड़ी परेशानियां दरपेश हुई, आप जहन बन गया होगा, तो ये बिल्कुल बेचारे पहले दिन आएंगे तो इनको आपकी तादाद देखकर शायद घबराहट छूटेगी कि अब क्या होगा, इधर रश उधर रश, लेकिन इंशाअल्लाह दिल लग जाएगा। ये हम ये सफ़र मदीना की रिहर्सल तसव्वुर कर लें कि जब हज अल्लाह नसीब करे हमें, हज पर आप देखेंगे कितना रश होता है, आपको पता चलेगा रश किसको बोलते हैं, तो कुछ भी नहीं है, वहां पता चलेगा रश क्या होता है। तो ये रश बर्दाश्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वहां का रश भी बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह, और जन्नत में भी रश ही रश में दाखिला मिलेगा। यहां तक जन्नत में जाने में मोंडे से मोंडा छिल रहा होगा, कंधे रगड़ खा रहे होंगे, इतनी जन्नत के दरवाजों पर भीड़ होगी। इंशाअल्लाह उसमें हम भी होंगे इंशाअल्लाह, आका के पीछे इंशाअल्लाह, आका के पीछे गौस पाक होंगे, गौस पाक के पीछे आला हज़रत होंगे, आला हज़रत के पीछे हम होंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ हाथों हाथ बाबा सवालात हमें मौसूल हुए हैं, ये इरशाद फरमाइए कि मस्जिद बैत के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? हाँ भाई, कोई गुंजाइश है यार? ये है
बहुत पेचीदा मसला है। औरत का एहतिकाफ बेचारी का बहुत दुश्वार होता है। सर अंदर शुरू जहाँ नमाज पढ़ती है, बाजार तो वही जगह के चबूतरे की तरह बुलंद कर ले, ये भी अफजल है कि वो जहाँ एक जगह मखसूस रखे औरत, ये सारे साल के लिए उसके लिए एक जगह नमाज के लिए मखसूस करे, हो सके तो चबूतरे की तरह बुलंद कर ले। अब अगर पूरे कमरे को चबूतरा बनाना तो बुलंद करने की हाजत ही नहीं है, फर्श ही फर्श रहेगा। है औरत का हमारा एहतिकाफ इस्लामी भाइयों का बहुत आसान है। पूरी मस्जिद इतनी बड़ी है, हर जगह आते हैं जाते हैं, ये ईसाई बहन की कैसी आजमाइश है। अब यह कि फिर भी वो उस अपनी मस्जिद बैत से कितना हट सकती है, ऐसा कोई मतलब है नहीं कि हाजत तबवी हाजत शरवी उनमें हटना वो अपनी जगह पर है कि दो मोतकिफ मस्जिद से भी बाहर जा सकता है। ऐसी ज़रूरत कि जहाँ मस्जिद में पूरी नहीं हो पाती हो और शरीयत जहाँ इजाज़त देती है तो बाहर निकल सकता है। लेकिन ये इसमें इस्लामी बहन भी मस्जिद बैत से निकल सकती है, वरना ये कि उसके लिए आजमाइश बहुत है। लेकिन अब इसकी कोई मजीद मसला कि वो कितनी जगह वो घेर सकती है, इसका कोई न पढ़ा न कोई उलमा से कोई सा बाकायदा कोई मजबूत तरीके पर सुनने में आया कि जिससे दिल मुतमईन हो। जुज़िया जो हो ना तो ही ज़्यादा, क्योंकि अब मसला ये है कि ये जो एहतिकाफ हमारे इज्तिमाई हो रहा है ना, ये एक इनकलाब है। और ये अगर कहें तो 1400 साल की तारीख में ऐसा कहीं मतलब मिलता नहीं है कि किताबों में कहीं भी लिखा नहीं कि हज़ारों अफराद जो हैं एक मस्जिद में एहतिकाफ करते हों। ये अब है ऐसा। मस्जिद नबी शरीफ में भी करते हैं हज़ारों, मस्जिद हराम शरीफ में भी करते हैं हज़ारों, लेकिन वहाँ भी कोई तंजीम नहीं है। दाता दरबार में भी सुना है कि हज़ारों शायद हों। हाँ भाई, सैकड़ों सुना है कि वहाँ भी बहुत एहतिकाफ करते हैं दाता दरबार में, लेकिन वहाँ भी तंजीम नहीं है। दावत इस्लामी एक तंजीम है जो इन सबका अरेंजमेंट करती है, इनके खाने का, पीने का, इनकी तरबियत का। तो वहाँ ये सब अपने अपने तौर पर आज़ाद होते हैं। मस्जिद न करीमैन में भी, मस्जिद नबी शरीफ वगैरह सब अपना अपना उनको करना होता है। कोई मतलब बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं होता। यही दाता दरबार में या दीगर मकामात में अगर होता है तो बाज़ाब्ता इंतज़ाम तो नहीं होता होगा। दावत इस्लामी का एक अपना अंदाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। तो इसलिए अब ये नौ पैद मसाइल, इनका हल कौन करे। कई मसाइल नए पैदा हो रहे हैं एहतिकाफ के ताल्लुक से, जिनमें फ़ुक़हा किराम की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें भी बाज़ों का खामोश नज़र आती हैं। उस दौर में ऐसा था नहीं, इतना कुछ नहीं था जितना अब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अमेरिका से पूछ रही हैं, बापा जान क्या हालत हमल में रोज़ा छोड़ सकते हैं? अपना या बच्चे का खतरा हो, है ना, अपनी या बच्चे की जान का खतरा हो, या नाकाबिल बर्दाश्त कि रोज़ा रखेगी तो इसकी तबीयत एकदम ख़राब हो जाएगी, या अक्ल चली जाएगी, या जान चली जाएगी, है ना। ऐसी सूरत में रुख्सत तो मिलेगी, या बच्चा फौत हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में रोज़ा अभी ना रखे, बाद में कज़ा कर ले। और जो बारी के दिन में भी रोज़े तो नहीं रखने होते, लेकिन इसकी कज़ा फ़र्ज है। ये सही महीनों में ये आम होगा कि रोज़े नहीं रखती होंगी। दावत इस्लामी वालियाँ तो रखती होंगी, उसने जाने कि ये मसाल बयान होते रहते हैं, किताबों में भी अपनी लिखे हुए हैं। आम तौर पर शायद रुझान ना हो कि बारी के दिन में रोज़ा माफ़ ना समझें। रोज़ा माफ़ नहीं है, रोज़ा कज़ा करना होगा। अब भी रोज़ा रखना हराम है बारी के दिन में, लेकिन बाद में कज़ा फ़र्ज है। नमाज बारी के दिनों में मुआफ़ है, इसकी कज़ा नहीं होगी। ये फैसिलिटी है, दोनों फैसिलिटी है। एक में कज़ा है, रोज़े में कज़ा है, नमाज में कज़ा नहीं।
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ बड़ा इम्तिहान है, मुझे इमाम आज़म का इरशाद याद आया। यहाँ बहुत इम्तिहान है कि इमाम आज़म पर कि ये जब इल्ज़ाम मतलब कि था कि मतलब अपनी मर्जी से मसाइल गढ़ते ही हैं, वो अपने तौर पर बस ये तो इमाम आज़म ने फरमाया कि मैं अगर अपनी मर्जी से मसाइल बयान करता ना तो मैं रोज़ा माफ़ कर देता, नमाज कज़ा करने का हुक्म देता कि नमाज आसान है, रोज़ा मुश्किल है कज़ा करना, है ना। एक ये, और वो दूसरा ये कि लड़के को दो हिस्से हैं तरके के, लड़की को एक, तो मैं लड़की को दो दिलाता, लड़के को एक। लेकिन चूंकि कुरान और हदीस में जो आया मैंने वही मानना है और उसी को खोल के बयान करना है, इसलिए अपनी तरफ से मैं कोई मसला बयान नहीं करता। मेरा कोई भी फतवा मसला अगर कुरान और हदीस के खिलाफ पाओ तो इसको ज़मीन पर पटक दो, इस तरह का है इमाम आज़म का इरशाद। और भी काफ़ी सारे हैं, यानी और भी हैं। पेशाब और मनी की नापाकी कौन सा ज़्यादा नापाक है? जी, पेशाब और मनी में क्या ज़्यादा नापाक है? ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला के पास हुआ था कि आपको ये शिकायतें भेजी गई थी कि इमाम आज़म यूँ कहते हैं, तो इमाम आज़म तशरीफ़ हाजिर हुए थे उनकी खिदमत में और कहा था कि अहादीस में यूँ हैं, क़ियास का तकाज़ा ये है, लेकिन मैं उसी पर अमल करता हूँ जो हदीस के अंदर है। तो इस तरह और बहुत सारे मसाइल पेश आए थे उनका, तो फिर इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने आपकी तारीफ़ फरमाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। साहिल ने सवाल किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा सवाल ये है कि मेरे अब्बू को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में अक्सर घर का सामान तोड़ देते हैं। बराए करम आप इस बारे में कोई वजीफा बयान कर दीजिए जिससे इनकी आदत छूट जाए। अल्लाह, असर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम उसी जगह पढ़ते रहें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब सूरज गुरूब होने का यकीन हो जाए तो गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह ताला अब्बू के गुस्से को ठंडा कर दे। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा भाई जो कि मौलाना अलियास उस्ताद कादरी साहब का मुरीद भी है और उसने आपके कराची वाले मरकज फैज़ान मदीना में एहतिकाफ भी किया हुआ है और सब अमामा शरीफ और प्याड़ी शरीफ भी रखी है, उसका रवैया अपने माँ बाप और बड़े भाइयों के साथ नाज़ेबा है और वो अपने माँ बाप की नाफरमानी भी करता है और वो शादीशुदा है और उसकी बीवी भी मेरे माँ बाप की नाफरमानी करती है और मेरे माँ बाप की किसी हुक्म की तामील भी नहीं करती और मेरा भाई अपनी बीवी को आलमा का कोर्स करवाना चाहता है जिसमें मेरी वादा की रजामंदी शामिल नहीं थी, तो क्या ऐसे में उसका कोर्स करना ठीक है कि नहीं? यानी वो मोतकिफ है, वालिद साहब उसके कारनामे बयान कर रही है ना। भाई थे इनके कि मेरा भाई है जो यहाँ पर है और वालिद साहब और सबसे बदतमीजी करता है वालिदा से, तो ये सवाल चलाना नहीं चाहिए, ये मदनी चैनल वालों की गलती नहीं गलता है। अब इनकी जो ठनेगी ना आपस में, खुदा न खास्ता। उन्होंने वाजे नहीं किया कि वाजे नहीं किया, लेकिन भाई की आवाज़ तो भाई पहचानता होगा ना कि मेरा भाई मदनी चैनल पर आकर भी मुझे मतलब वो जलील करके गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। शैतान बहका सकता है ना उसको, अंडर स्टूडियो उसकी तो घूमेगी ना यार। ऐसा ही सवाल बाबा सहरी चलाना नहीं चाहिए। बाबा ऐसा ही सवाल जैसे पढ़कर कोई आप जैसे सुना रहे ना, तो कोई इस तरह तरकीब से वो सवाल हो जाता। इसमें काफी मतलब के सवाल जो लिखे हुए मिलते हैं उसमें 19-20 होता है। ऐसा ही एक सवाल मुझे सहरी के बाद बाबा मिला, बिल्कुल ऑडियो ऑन एयर हुआ
کہ میری بیوی یوں کرتی ہے، میری بیوی یوں کرتی ہے، میری بیوی یوں کرتی ہے، مجھے بتاؤ کہ میں اس کو انسان کیسے بناؤں. ایسا مطلب کہ اس نے جھلجھلاٹ والا سوال کیا تھا. اب مجھے یہی تھا کہ اس کی بیوی نے اگر سن لیا ہوگا تو اس کے گھر کے اندر کیا ٹھہنے گی. تو ایسے اسلام بھائی یہ بھی نہیں کرتے کہ سوال کرتے وقت احتیاط کریں کہ کوئی کر کے کسی کا کر کے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنا راز بھی نہ کھلے. یہاں بھی احتیاط ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. بھائی اب کیسا ہوگا یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ ریکارڈ کروا دیا سوال. تو اب وہ گھر کا ماحول کس طرح کا ہوتا ایک وہ اندازہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب اگر وہ اسلامی بھائی سن رہے تو چلو آپ نے سنا، آپ نے سمجھا کہ یہ میرا بھائی ہے، آپ کسی کو بھی مت بتانا کہ یہ میرے بھائی نے میرے کو کہا ہے. اور ہم کو بھی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں. کہ آپ ہزاروں میں کیسے پتا چلے کہ کس کا بھائی یہ کہہ رہا ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ واقعی درست ہے تو ماں باپ کے احترام میں آپ کمی کرتے ہیں تو اعتکاف کی برکت سے امید ہے آپ کو معلومات تو ہو ہی رہی ہوں گی. اور معلومات تو پہلے بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو نہیں ستانا چاہیے، لیکن وہ ماحول نہیں ملتا. تو اب اس سے سچی توبہ کر لیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، یہ اپنے سمندری گنبد میں ایک روایت لکھی ہے. ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. سمندری گنبد صفحہ 20 پر ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم وامہاتہم فی الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. تو اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماں باپ کو ستانا نہیں ہے. منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں. منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول ذیشان نور الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوث، نمبر 3 مردانی وضع بنانے والی عورت. دیوث کے معنی یہ کہ اپنی بیوی یا ماں بہن بیٹی اگر بے پردگی کرتی ہے، جیسے غیر مرد سے ملتی ہے، بات اس سے بے پردہ ملتی ہے، بے پردہ گلیوں بازاروں میں گھومتی ہے جیسا کہ آج کل ہے، تو اس پر غیرت نہیں کھاتا تو وہ دیوث ہے. اور دیوث کے بارے میں یہ آیا کہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اولاً سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا، یا اللہ کی رحمت سے معاف ہو گیا تو ویسے ہی بے حساب داخلہ مل جائے گا. تو بہرحال یہ کہ ماں باپ کی دل آزاری، یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا،
کہ جواب میں فرماتے ہیں اگر ماں باپ میں باہم تنازع یعنی لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا. ہرگز ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں باپ پر سختی کرے. باپ کی دلاداری یا اس کو سامنے جواب دینا یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرنا، یہ سب باتیں حرام ہیں اور اللہ عز و جل کی نافرمانی. اولاد کو ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں. وہ دونوں اس کی جنت اور دوزخ ہے. جس سے ایذا دے گا جہنم کا حقدار ٹھہرے گا. والعیاذ باللہ، یعنی اور اللہ عز و جل کی پناہ. تو بہرحال یہ کہ مدنی التجا ہے کہ جو اسلامی بھائی یہاں معتکف ہیں، اللہ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. اگر واقعی یہ شکایت درست ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ شکایت درست ہی ہو. اگر یہ درست ہے تو آپ سچی توبہ کر لیجئے اور فوراً سے پیشتر میرا مشورہ ہے کہ گھر میں فون کیجئے اور امی اور ابو کو راضی کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے. جب اللہ موقع دے تو ان کے قدموں میں حاضر ہوں، پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیجئے. جنہوں نے شکایت کی یہ ہو سکتا ہے آپ کے بڑے بھائی ہوں، ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی ہوں، جو بھی ہوں، تو ان کو بھی ان سے بھی معافی مانگ لے کہ یہ بھی دکھے ہوئے ہوں گے نا جب بھی انہوں نے اس طرح کا اٹیمپٹ کیا. سمجھے؟ تو ان سے نعوذ باللہ الجھنا نہیں ہے کہ ابھی وہ نفس بہکائے گا، شیطان بہکائے گا کہ میں اس کو چھوڑوں گا. نہیں. پھر تو گناہوں کے بغیر ہی گناہوں کے بغیر آپ کیسے کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں. ظاہر برا بلا کہیں گے، نعوذ باللہ مار داڑ کریں گے. تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی معافی مانگنی ہے کہ بھائی آپ کو میری وجہ سے اتنی زحمت ہوئی کہ یوں سوال کرنا پڑا، آپ مجھے معاف فرما دیں اور انشاءاللہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا. سچی پکی، بھلے ساس بہو کے مسائل ہوں گے، مجھے اندازہ ہے اس کا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، بچوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہے. ماں باپ سے بگاڑنا نہیں ہے کہ یہ آپ کی جنت ہے، یہ آپ کی دوزخ ہے. ابھی آپ نے سنا، ان سے بگاڑنا نہیں ہے. نہ بیوی پر ظلم کرنا ہے، بیوی پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، سب کے حقوق بجا لانے. اگر بلا وجہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تو بیوی کو مار ہمارے